گفتگو کی جاتی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے خود کے لیے ہدایت اور روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسی تسلسل اور اسی کی مطابقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے جمادی الثانی کے اس مہینے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مراتب اور مرتبے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ جمعے ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت اور اولیت کے مسئلے پر ذکر کیا، اور معاشرے کے اندر ایک جذباتی جذبہ کہ اپنی فکر سے اور اپنے ذہن سے ایک تخیل بنا کر اسی پر ساری عمارت کو کھڑا کرنا، بلکہ چاہیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر مدار افضلیت جو اللہ نے خود کیا بیان فرمایا ہے، تو ادھر ادھر توجہ کرنے کی بجائے یا کسی روایات خواہ و سند کے اعتبار سے صحیح اور درست ہو اس سے اپنا مطلب تراشنے کی بجائے قرآن کے اصول اور قرآن کی بنیاد کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ ضروری اور لازم ہے۔ اور گزشتہ جمعے ہم نے اس بات کو ذکر کر دیا تھا کہ ایک ہے فضیلت اور ایک ہے افضلیت۔ فضیلت جو ہے وہ باب فضائل سے ہے، جس میں روایت ضعیف اور دیگر روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے، اور مسئلہ افضلیت جو ہے وہ باب اعتقاد سے ہے، اور عقیدے کے باب سے ہونے کے حوالے سے، یعنی عقیدے کے ضمن میں ہونے کے حوالے سے اس کے لیے نصوص کا ہونا اور متواتر ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی کے ضمن میں ہم نے اس بات کو بھی ذکر کر دیا تھا کہ افضلیت کا مدار نسب یا کوئی اور صفت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے سورہ حجرات کے اندر افضلیت کا جو معیار بیان کیا ہے وہ معیار قرآن مجید فرقان حمید نے تقوی کو بیان کیا ہے، اور اس میں سورہ حجرات کی آیت نمبر جو ہم نے ذکر کی تھی اس میں ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں افضل وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا متقی ہے۔ اور افضل کا معنی ہم نے بتا دیا تھا کہ افضل کے معنی سے مراد خلافت نہیں ہے، افضل کے معنی سے مراد اللہ رب العالمین کا قرب ہے، اور قرب ہی تقویٰ ہوتا ہے، اور اسی قرب کو کثرت ثواب کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اور وہ تقویٰ ہے۔ افضلیت کو افضلیت کو جو ہے وہ خلافت کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا۔ انشاءاللہ جب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تفصیلی گفتگو دوبارہ ان کے یوم پر کریں گے تو وہاں پر چند باتیں ضرور ذکر کریں گے، لیکن ضمناً ایک بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ افضلیت کا جو مدار ہے وہ تقوی کے اوپر ہے، اور قرآن کریم نے جو معیار دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور افضلیت سے مراد حضرت ابوبکر صدیق کے لیے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ فضیلت علی الاطلاق ابوبکر صدیق۔ اب علی الاطلاق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ علی الاطلاق کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر کسی قید کو لگائے ہوئے کہ اس میں افضل یا اس میں افضل یا اس خاص صفت میں افضلیت، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ جب ڈائریکٹ جب بھی یہ پوچھا جائے کہ جماعت امت کے اندر سب سے افضل کون ہے، تو پھر کسی صفت کی قید لگائے بغیر ڈائریکٹ اگر یہ لفظ کہا جائے کہ وہ فلاں افضل ہے تو وہ صرف حضرت ابوبکر کے لیے کہا جائے گا، اور اسی کو علمی اصطلاح کے اندر علی الاطلاق کے قانون سے کہا جاتا ہے، یعنی علی التقعید نہیں، یعنی کسی خاص صفت میں افضل نہیں بلکہ علی الاطلاق۔ جب مطلق یہ پوچھا جائے کہ بعد انبیاء ساری امت میں اور خدائی میں کون افضل ہے، تو بغیر کسی ایک صفت کے قید لگائے، بغیر کسی تقعید کے قید کے علن اعلان کہہ دینا، الاطلاق کہہ دینا کہ وہ ہے، تو وہ یہ جو صفت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، اور اس کو قرآن کریم فرقان حمید نے بیان کیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہمارے درمیان اور روافض کے درمیان یہ مسئلہ زیر بحث رہتا ہے، ہمارے سنی اس پر توجہ نہیں کرتے ہیں، وہ مسئلہ خلافت پر ڈسکس کرتے ہیں۔ مجھے تو سنیوں کی فکر نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ مسئلہ خلافت پر اتنا زور دیتے ہیں، جبکہ مسئلہ خلافت کی بنیاد افضلیت ہے۔ افضلیت کے مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ روافض کا یہ کہنا ہے کہ
مولا مرتضیٰ افضل تھے تو خلافت کا حق ان پر تھا تو ان کو نہیں دیا گیا، لہٰذا معاذ اللہ یہ سارے غاصب ہو گئے. تو انہوں نے حضرت مولا علی کی خلافت بلا فصل کی جو بنیاد بنائی تھی وہ افضلیت بنائی تھی. تو لہٰذا ہمارے سنیوں کو اتنا شعور ہونا چاہیے کہ وہ خلافت کی تحقیق سے پہلے وہ افضلیت کے مسئلے کو سمجھیں. اس لیے فقیر 2-3 جمعے سے اس کی ایک ایک چیز کو ذکر کر رہا ہے، اور یہ ہم اہل سنت کے لیے ذکر کر رہا ہے. آپ جو عقیدہ رکھتا رہے ہمارا اس سے کیا سروکار ہے. یہ جو اہل سنت کا مشرب ہے وہ بات ہم کر رہے ہیں. لہٰذا کسی کے ذہن پر اگر ایک گراں گزرتا ہے اور وہ سنی نہیں شیعہ ہے تو اس سے ہماری گفتگو نہیں ہے. لیکن اگر وہ سنی ہے اور پیر بنا ہوا ہے اور بڑا مجاور بنا ہوا ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر اس کو یہ باتیں چبھ رہی ہیں ہماری، تو وہ پھر اپنے مرض کا علاج کرے. کیونکہ اہل سنت و جماعت کے دائرے کا جو قانون ہے، ظاہر سی بات ہے جس مشرب کے ساتھ آپ ہیں اس مشرب کے قانون کے آپ پابند ہیں. تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک افضلیت الاطلاق حضرت ابوبکر صدیق کے لیے. اور یہ ہماری کوئی خوش فہمی نہیں، اور نہ معاذ اللہ یہ مولا علی سے کوئی بغض ہے. تو استغفر اللہ. اس کو بات تفضیلی لعین اہل سنت کی طرف یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ ناسبی ہیں اور یہ نہ ناسبی نہیں. تم خود اہل حضرت مولا کے ادب کے خلاف ہو، کیونکہ یہ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا خود عقیدہ ہے. اپنی طرف سے دین کو سمجھنا اور سمجھ لینا کہ 4-5-10 انگوٹھیاں ہاتھ میں ڈال دیں تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا. جتنا زور انگوٹھیاں پہننے پر لگائی ہے تو کچھ عقیدے کو پڑھنے میں. جن بزرگوں کے نام پر انگوٹھیاں پہنی ہیں ان کی کتابیں ذرا پڑھ لیں. داتا صاحب کو پڑھ لیں، خواجہ صاحب کو پڑھ لیں، بابا فرید کو پڑھ لیں، حضرت داتا صاحب کو پڑھ لیں، مخدوم سمنا کو پڑھ لیں. ان کو پڑھ لینا جن کے نام پر آپ کا آستانہ چلتا ہے. تو میں کوئی طنز نہیں کر رہا، ان کو آپ پڑھ لیجئے. تو جن کے فوٹو آپ نے لگائے ہوئے ہیں اور جن کا سودا آپ بیچ رہے ہیں، بات وہ کر رہے ہیں جو عقیدہ ان کا نہیں تھا. تو ہم تو ایک دوستی کے ماحول میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ کے سارے اعمال اکارت نہ جائیں، کہ جن کو آپ بڑا مان رہے تھے ان کی باتیں تو نہیں مانی، ان بڑوں کی باتوں کی اپنی طرف سے کوئی آپ نے ایک ڈپلی بجائی اور تشریح بجائی. تو لہٰذا یہ میں اس لیے کھل کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر تحقیق کا جذبہ جاگے، اور بات کو آپ بھلے ہماری بات کو آپ طنز سے اور غصے سے سنیں، لیکن سنیں ضرور اور پھر اس کی تحقیق کریں کہ اہل سنت کا مشرب کیا ہے. قرآن کریم نے اس بات کو ذکر کیا ہے کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں، اس لیے میں نے یہ جملے کہے. قرآن کریم نے افضلیت کا مدار، بنیاد، وجہ جو ہے وہ خاندان کو نہیں بنائی. میں نے گزشتہ جمعے اس پر بات کر، بلکہ مدار جو ہے وہ تقوی کو بنایا گیا تھا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل وہ ہے جو سب سے بڑا متقی ہے. اب قرآن کو ٹٹول لیجئے تو اس قانون کو جو قرآن نے فارمولہ دیا تھا کہ اتقا جو ہوگا وہی اکرم ہوگا، اتقا جو ہوگا وہی افضل ہوگا. اتقا یعنی سب سے بڑا جو متقی ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں افضل ہوگا. اور افضل کو افضل جاننا ضروری ہے، یہ کوئی لڑائی جھگڑے کا موضوع نہیں ہے. لیکن جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو 30ویں پارے میں سورہ لیل میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں یہ لفظ وہاں ملتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ایک اتقا ایسا ہے جس کو اللہ جہنم سے دور رکھے گا. اور اس کی عادت یہ ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے پاکیزگی کے لیے. وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور یہ جو اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے اس کا دنیا میں کسی بندے کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کو یہ چکانا چاہ رہا ہے اور ادا کرنا چاہ رہا ہے. فرمایا وما لأحد عنده من نعمت تجزا، یہ صرف اپنے رب سے اس کی جزا لینا چاہ رہا ہے. اور وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اس کا رب اس سے راضی ہو گیا ہے. تو اس پر کہنے لگے یہاں حضرت ابوبکر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے حضرت ابوبکر کا معنی لیا. تو میں نے کہا عقل مند آدمی، یہاں جو اتقا کہا گیا اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کب اتری، کس کے لیے اتری؟ تو اب آپ اگر مولا مرتضیٰ شیر خدا کے لیے کوئی آیت پڑھیں گے تو اس میں حضرت علی کا نام لکھا ہوتا ہے. یعنی کتنی بڑی دیوانگی ہے. مجھے کسی نے کہا، یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ نے اتقا کا معنی ابوبکر کیا، تو ابوبکر کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا دیگر صحابی کی شان میں جو آیتیں اتری ہیں تو اس میں آیت میں نام لکھا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے نام کہ یہ مولا علی کے لیے اتری ہے، کہ انما یرید اللہ یا علی، یہ لکھا ہوتا ہے، یا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. تو شان نزول دیکھا جاتا ہے، تاریخ دیکھی جاتی ہے، پس منظر دیکھا جاتا ہے، اقوال دیکھے جاتے ہیں. یہ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کھسیانہ بلی کھمبا نوچے، یعنی دلیل کچھ نہیں ہے. کبھی گویا کہ کوئی غلط تحریر بنا کر نیٹ پر دھوکے میں ڈال دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غصے میں ہے.
اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، غصہ نہ کریں، جو دلائل دیے جا رہے ہیں سنی بن کر اس پر غور کریں، چاہے غوث پاک کے گنبد کے نیچے بیٹھ کر غور کریں، غریب نواز کے گنبد کے نیچے بیٹھ کر غور کریں، داتا صاحب کے گنبد کے نیچے بیٹھ کر غور کریں، بابا فرید کے گنبد کے نیچے بیٹھ کر غور کریں، چاہے اپنے بزرگوں کی مزار کے قریب بیٹھ کر غور کریں، لیکن آیت پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا ان سب کا وہی قول تھا جو یہ فقیر عرض کر رہا ہے، کیونکہ یہ اہل سنت کا مشرب ہے۔ تو اس آیت میں حضرت ابوبکر کا نام نہیں ہے، لیکن قرآن نے یہ کہا ہے وَسَيُجَنَّبُ الْأَتْقَى، اللہ اس شخص کو جہنم سے دور رکھے گا جو اتقا ہے۔ الذی، اتقا کون ہے؟ فرمایا وہ ہے یؤتی مالہ یتزکا، جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں دیا، اور اس پر مفسرین کا اجماع ہے، امام راضی اور دیگر بزرگوں نے واضح طور پہ لکھا اجماع المفسرون، اس پر مفسرین کا اجماع ہے کہ اس اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ سمپل بات، یہ ہم کہہ رہے تھے آپ کے سامنے، یہ تھوڑی کہہ رہے تھے کہ آیت میں ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہوا ہے، تو یہ انما یرید اللہ لیذھب، اس میں سیدہ زہرا پاک کا نام لکھا ہوا ہے، تو کوئی کہے کہ زہرا پاک کا نام تو ہے نہیں، آپ نے زہرا، تو بھائی دیوانے، زہرا پاک کا نام نہیں، حضرت عائشہ کا نام نہیں، لیکن آیت اتری تو اس خاندان کے لیے، تو ایسے بے وقوفوں اور ایسے جاہلوں کہتے نا بے وقوف ہوں تو پھر تو موجہ ہی موجہ ہیں۔ تو ایک معیار جو قرآن کریم نے ذکر کیا وہ تقوی کا ذکر کیا۔ اب آئیے یہاں پر ہم دوسری آیت یہاں پر پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کی، اب دیکھیے کتنی آیات حضرت ابوبکر صدیق کے لیے، سورہ حدید ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک ٹائٹل دیا ہے مسلمانوں میں اعظم و درجہ، سب سے بڑا مقام، جیسے وہاں پر اتقا سب سے بڑا متقی، اور وہی اتقا اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقرب اور افضل ہے۔ تو کئی باتیں اس میں چھوٹ رہی ہیں اور وہ میں عمدن چھوڑ رہا ہوں، وقت مختصر ہے، جس کے ذہن میں اگر سوال ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز جب بڑی رات کو ہم جلسہ کریں گے تو اس میں ساری ترتیب بنا کر پیش کر دیں گے۔ وہاں فرمایا اتقاکم، کہ تقوی جو ہے وہ بنیاد ہے اللہ کی بارگاہ میں افضلیت کی، اور اس تقوی کے حصول کے، یعنی تقوی کیسے ملتا ہے، تو تقوی کے حصول کا دو معیار ہے، ایک اللہ کی راہ میں قتال ہے اور ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور اس تقوی کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ حدید کے اندر ایک خاص ٹائٹل کے ساتھ قرآن نے دوبارہ ذکر کیا، اعظم، جیسے اتقا اکبر سب سے بڑا، اتقا سب سے متقی، اعظم سب سے بڑا، تو یہاں پر قرآن ایک ٹائٹل دے رہا ہے صحابہ کی جماعت کو، اعظم درجہ، درجہ اسٹیٹس مرتبہ، اعظم سب سے بڑا درجہ۔ اب وہ کس کو دے رہا ہے قرآن؟ تو آپ دیگر رایت باتوں پر ہاتھ صاف کرنے کی بجائے قرآن پر آئیں پہلے، کیونکہ ہر کتاب پر بات کلام ہو سکتا ہے اور اس میں 4 10 12 قول نکالے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرما رہا اعظم و درجہ، سب سے بڑا مرتبہ اور رینک کس کا ہے؟ تو فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، مکہ فتح ہونے سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، وقاتل، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، کوشش کی، جد و جہد کی، اولئک اعظم درجہ، وہ جو ہیں وہ بلند درجے والے ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، انفقوا من بعد، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا، یہی کام کیا لیکن فتح مکہ کے بعد کیا، وقاتلوا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وکلا وعد اللہ الحسنى، چاہے فتح مکہ سے پہلے انہوں نے مال خرچ کیا ہو یا جہاد کیا ہو، یا فتح مکہ 8 ہجری کے بعد انہوں نے مال خرچ کیا ہو یا جہاد کیا ہو، اللہ فرماتا ہے دونوں جنتی۔ یہ تو ایک مضمون یہاں مکمل ہو، کلن وعد اللہ الحسنى، دونوں جماعتوں سے ہم نے جنت کا وعدہ کر، یہ تو ایک مضمون ہو گیا۔ لیکن اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جنتی تو دونوں ہیں، لیکن فرمایا کہ جو بعد میں مکہ فتح ہونے کے بعد جنہوں نے مال خرچ کیا ہے اور جہاد کیا ہے، اعظم درجہ، ان سے بڑا درجہ ان کا ہے جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے خرچ کیا تھا۔ تو کیونکہ مکہ فتح ہونے سے پہلے اندھا سودا تھا، اتنی سختی، اتنی پریشانی، کچھ نہیں پتا تھا کہ کل صورتحال کتنی زیادہ بگڑ جائے گی، سلجھنے کی تو تھی نہیں بلکہ بگڑے گی کتنے۔ اس حالت کے اندر جس نے مال لگایا اور اللہ کی راہ میں دیا کہ جو سامنے اس کی بینیفٹس، ریوارڈ، دنیاوی ظاہری کوئی امید نہیں تھی، اعلان نبوت سے لے کر فتح مکہ روزانہ ایک سے بڑا ایک امتحان سامنے کھڑا تھا، لیکن جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد گرد و نواح کے تمام علاقے سرنڈر ہو گئے اور مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گئے، اب بڑا ریلیف ہو گیا، اب بات بالکل پکچر کلیئر ہو گئی کہ ہاں اب
سامنے معاملات بالکل ٹھیک چلیں گے. اب لوگوں نے مال دینا شروع کیا تو فرمایا انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں دیا، لیکن انہوں نے جو دیا تھا وہ انتہائی خطرے کے وقت دیا تھا، انتہائی پریشانی کے وقت دیا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو پہلے دینے والے ہیں اولئک اعظم درجہ، اعظم درجہ، سب سے بلند مرتبہ ہے. اور مفسرین کا اتفاق یہ آیت بھی ابوبکر صدیق کے لیے. اب اگر کسی کو پریشانی ہو کہ یہ کیسے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہے، تو میں نے کہا غصہ نکالنے کے بجائے، میں تو کیونکہ سنیوں سے بات کر رہا ہوں، شیعہ سے تو کر نہیں رہا، تو پھر اہل سنت کی ماخذ کتابیں اٹھا کر دیکھی جائیں. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شیعہ بیچ میں نہ ہے، اس کو 22 تاریخ کو دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ تو ہم اہل سنت کا مشرب آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور یہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں ہے، یہ عقیدے کا مطلب ہے، یہ عقیدے کا مطلب ہے. اگر آپ حضرت ابوبکر کی افضلیت سے ذرا بھی ہٹے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے خلفاء غاصب تھے جنہوں نے حق کھایا ہے. وہ جبکہ وہ جھوٹ ہے، اس جھوٹ کو آپ ثابت کر جائیں گے. تو لہٰذا میں اس لیے کہتا ہوں کہ پہلا خلیفہ کہنے کے بجائے پہلا افضل کہیے انبیاء کے بعد، کیونکہ خلافت بعد میں، افضلیت پہلے. خلافت افضلیت کی وجہ سے ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ افضلیت خلافت کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں. وہ حضرات جو مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا گرداننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ بیسی ہوتی کہ وہ افضل تھے، اس لیے ان کا حق تھا. آپ سمجھ رہے ہیں لاجک؟ اور قرآن و سنت اور دلائل اور خود اہل بیت اور مولا مرتضیٰ شیر خدا کے فرامین اور آپ کے آل پاک کے فرامین اس میں موجود تھے کہ صدیق افضل تھے، اس لیے ان کے ہاتھ پر بیعت لی گئی ہے. اور ان چاروں خلفاء کے اندر ہم آگے ذکر کریں گے کہ چاروں خلفاء کے اندر، کیونکہ تقریر انتہائی ٹیکنیکل ہے تو ہمیں دلیل کے ساتھ قانون کی طرف دوبارہ آنا پڑتا ہے تاکہ وہ قانون کو ہم ڈسکس کریں. یہ چار جو خلفاء ہیں، حضرت صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان میں ترتیب اپنے سے پہلے کی وجہ یہی رہی ہے کہ وہ پہلے والے افضل تھے. جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت عمر کا انتخاب کیا تو فرمایا میں تم میں سب سے افضل کو منتخب کرتا ہوں. حضرت عمر نے جو 6 رکنی کمیٹی بنائی اور 6 رکنی کمیٹی نے فیصلہ دے دیا عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اہل مدینہ سے مشورہ کیا کہ میں عثمان کو افضل جانتا ہوں. اور جب بات آ گئی مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو پھر اس وقت آپ کی افضلیت. پھر جب بات آ گئی امام حسن کی تو پھر مولا مرتضیٰ نے خود اپنے وقت شہادت فرمایا تو فرمایا میں اعلان نہیں کروں گا، اس سے پہلے بھی لوگ افضل پر جمع ہوتے رہے ہیں اور ہم افضل پر جمع ہوتے رہے نبی کے انتقال کے بعد، حضور کے وصال کے بعد، تو میرے بعد بھی تم میں جو افضل ہوگا تم اس پر جمع ہو جاؤ گے. تو لہٰذا یہ بنیاد ہے. اب قرآن اسی چیز کو ذکر کر رہا ہے کہ اعظم درجہ، سورہ حدید میں، جو میں جلدی سے کہہ گیا چند باتیں اگر آپ کا ذہن حاضر ہوتا تو بہت قیمتی باتیں آپ نے سنی اس وقت. تو اعظم درجہ کہ سب سے بلند رتبہ اللہ فرماتا کس کا ہے؟ جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ کی راہ میں قتال کیا، یعنی جھگڑا کیا، ان لوگوں کے ساتھ الجھے جو اللہ کے دین کو روکنا چاہتے تھے. اب اس بارے میں نے کہا کہ وہ آیت جو سورہ لیل کی جو پڑھی سیجنب الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اجماعی طور پر وہ حضرت ابوبکر صدیق کی. اس کی وجہ ہے اتقى واحد کا صیغہ ہے، الذی واحد ہے تو اسے ایک ہی بندہ مراد ہوگا. مولا مرتضیٰ شیر خدا مراد اس لیے نہیں ہو سکتے کہ وہ آیت جو ہے وہ مکہ کے اندر نازل ہو رہی ہے. اس وقت مولا مرتضیٰ شیر خدا کا کوئی کاروبار یا معاملات نہیں تھے، ایک تاریخی حقائق ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ مالدار شخص جو دین میں تھا وہ ابوبکر صدیق تھے. اور یہ ایسے تاریخی حقائق ہے کہ اس کو کسی گروہ میں نہیں بانٹا جا سکتا. یہ بالکل واضح آگے آ رہی آیت، لیکن پھر آپ ذرا سن لیجئے میری بات، یہ نامکمل بات میں نے کی، آگے اس کو مکمل کر. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3667 3678، اور ایک حدیث دوسری جگہ پر آئی ہے 3856 3856، اور ایک جگہ آئی ہے 4815 4815، یہ جگہ موجود ہے. حدیث کے الفاظ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے ہیں. وہ کہتے ہیں سألت عبداللہ ابن عمر وان اشد الصنع المشرکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سید عالم نے جب اعلان نبوت کیا تھا تو مشرکین نے اس وقت بڑی مزاحمت کی اور بڑی سختی کی. قال رأیت عقبۃ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط کو دیکھا گیا کہ جاء الی النبی وهو یصلی، حضور نماز پڑھ رہے تھے اور وہ شخص آیا. فوضع الرداء فی عنقی، اور اس ظالم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
गर्दन मुबारका पर अपनी चादर को बड़ी सख्ती से लपेट कर घोंटने की कोशिश की। फ़ख़नक़तन बिख़नक़ा शदीदन, हुजूर के माज़अल्लाह गले मुबारक को घोंटने की कोशिश की, और हुजूर नमाज की हालत में ये बिल्कुल। फ़जाअ अबू बकरिन, उस वक्त हुजूर अबू बकर आए। फ़दफ़अहु, आपने उसको धक्का देकर हटाया। फ़क़ाल अतक़्तुलून रजुलन, क्या तू इस हस्ती को इसलिए मार रहा है और इनसे लड़ रहा है और इनको कत्ल करना चाहता है? अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि इनका ये कसूर है कि ये कहते हैं कि अल्लाह मेरा रब है। यह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा। वक़द जाअकुम बिलबय्यिनाति मिन रब्बिकुम, और तहक़ीक़ आई है इनके पास अल्लाह की तरफ से निशानियां, ये तुम्हारा बुरा लगता है? तो ये देखिए, जो सबसे पहले मामलात जब शुरू हुए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त दिफा के लिए दरमियान उतरे। और ये मौला मुर्तज़ा आगे अर्ज करेंगे, वक्त रहेगा। मौला मुर्तज़ा शेर खुदा से जब पूछा गया था कि सबसे बड़ा बहादुर और शुजा कौन है, फरमा मैंने अबू बकर को देखा कि जब काफिर जत्ता लगाए मस्जिदुल हराम में बैठे हुए थे और हुजूर सैयद आलम पर वो टूट पड़े थे अलैहिस्सलाम बिल्लाह, तो उस वक्त मैंने देखा कि अबू बकर सिद्दीक़ उनसे उलझा और उन्होंने अबू बकर को इतना मारा कि जब उनको उठाकर जब घर ले जाया गया तो अबू बकर सिद्दीक़ अपने सर पर हाथ रखते थे तो सर से बाल आपके हाथों पर आकर लगते थे। तो गोया कि ये आपका इखलास था उस जमाने में जिस वक्त हुजूर तन्हा थे। आज तो एम जिना रोड पर आपके साथ 36 मोबाइलें होती जब आप निकलते हैं। हुजूर के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक़ जब निकले थे, समझ रहे कुछ बातें क्या कहना चाह रहा हूं? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर सैयद आलम के साथ तो उस वक्त निकले थे कि जब आप व्यापारी भी थे, मालदार भी थे, सारे मामलात थे और सारा मुआशरा एक तरफ था, और हुजूर के साथ जो खड़े थे वो हजरत अबू बकर थे। यकीनन मौला मुर्तज़ा शेर खुदा भी थे, लेकिन आपकी उम्र शरीफ 8 साल थी और अबू बकर सिद्दीक़ की उम्र उस वक्त 38 साल थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर से 2 साल उम्र में छोटे हैं। यानी हुजूर सैयद आलम ने ऐलान फरमाया 40 साल, अबू बकर सिद्दीक़ की उम्र 38 साल, मौला मुर्तज़ा की उम्र 8 साल। अब जरा एक जहन में ख्याल लाइए कि ये मौला मुर्तज़ा की उम्र शरीफ है और ये हजरत अबू बकर सिद्दीक़ की उम्र है, और अबू बकर मौला मुर्तज़ा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर किफ़ालत हैं और 8 साल आपकी उम्र शरीफ है। हजरत अबू बकर एक आज़ाद मर्द हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं और एक आज़ाद लोगों के साथ लेन देन है। इस्लाम दोनों ने लाया है और दोनों का इस्लाम आसमानों से ऊपर है। लेकिन मुझे बताइए, सिर्फ मैं इस तनाजुर में कहना चाह रहा हूं कि बेनिफिट और फायदे के एतबार से किसका काम ज्यादा मौसर नजर आता है? एक सिंपल सी बात है इधर बात करने की। और मुझे ये बताइए कि आज कोई शख्स माज़अल्लाह मौला मुर्तज़ा को हज़रत अबू बकर के सामने लाकर खड़ा करता है। मुझे एक बुजुर्ग बड़ी प्यारी बात कहने लगे देखिए मौला मुर्तज़ा हाशमी है, इतनी अजीम शख्सियत है, हमारे वहाँ आम बच्चा किसी अपने से 1 साल उम्र बंदे से नहीं उलझता, और आम बंदा जो अपने से छोटे से नहीं उलझता, तो वो जो शराफत के पैकर हैं, मुझे बताओ कि अबू बकर किस लाड़ से अली को देखते होंगे कि आप 30 साल के और मौला 8 साल के हैं, और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला किस इज्जत से हजरत अबू बकर को देखते होंगे। नास जाए राबजियो, तुम्हारा क्या तारीख को गंदा किया तुमने। ये तो कोई शरीफ बच्चा ये काम नहीं कर सकता, कोई बुजुर्ग नहीं कर सकता, तुमने लाकर वहां पर दंगा मस्ती कोई लगाई हुई है। ये तो जाहिरी लॉजिकल चीज इस सारी बकवास को और झूठी तारीख को दीवार पर मार देती है कि कितना उम्र का डिफरेंस है। आप देखिए, फर्क देखिए कितना। और जिस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर आ रहे हैं, यानी खिलाफत मिल रही है, तो 60 साल की उम्र है 60 साल की उम्र शरीफ हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की है। तो इसी 60 साल को देखिए कि उधर हजरत मौला मुर्तज़ा की उम्र 30 साल है, तो भरी जवानी के अंदर है और ये बुढ़ापे में है। तो क्या वो दंगा मस्ती मस्जिद में शुरू हो गई, जो मुल्ला बाकरी मजलिस ने एक को उठाया फेंका इधर, उसने उठाया वहां फेंका, ये सारी ईरानी तारीखें लिखी हुई हैं। तो ये तो अकल भी नहीं मानती, जिनको कुरान उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा कहकर टाइटल दे रहा है, शराफत का क़यामत तक बाखलाक का म्यार बना रहा है, वो मस्जिद में झगड़े कर रहे हैं। कुरान और सुन्नत को भी कुछ अकल भी सामने रखनी चाहिए ना, समझने के लिए कि एक तरफ अल्लाह का दिया हुआ कानून। तो कुरान यहां कह रहा है कि उलाइका आज़म दरजा। अब यहां पर देखिए, हुजूर सैयद आलम की खिदमत में माल खर्च करना, यह बुखारी शरीफ की हदीस से 4 नंबर 4667 हर जगह पर। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अहले बैत में से, उनसे जब किसी ने पूछा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया से पर्दा किया था तो आखिरी लम्हात हुजूर के कैसे गुजरे, तो उन्होंने कहा यह तो था कि चंद दिन हुजूर बड़ा शदीद बुखार था,
اور اکثر حضور کی پیشانی مبارک پر پٹی بندھی ہوئی ہوتی تھی سختی سے، سر کا درد جو بظاہر ہے. تو عبداللہ ابن عباس جو حضور کے بالکل چہیتے بچے تھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، تو انہوں نے یہ بات باقاعدہ طور پر ذکر کی اور اس بات کو وہ بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ خرج رسول اللہ فی مرضہ، حضور اسی کیفیت میں آپ آئے، الذی مات فیہ، اسی بخار کی کیفیت جس میں آپ نے وہ بخار تسلسل سے رہا یہاں تک کہ آپ نے رفیق اعلیٰ کا سفر کیا اور دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا. تو فرمایا اسی حالت میں آئے، عاصب رأسہ بخرقۃ، حضور کا سر مبارک ایک پٹی سے بندھا ہوا تھا. فقعد علی المنبر، اور حضور اپنے ممبر پر جلوہ گر ہوئے. فحمد اللہ واثنى علیہ، صحابہ کو جمع کیا گیا اور حضور ممبر پر بیٹھے اور حضور نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کی ثنا کی. ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، انہ لیس من الناس احد امن علی من نفسہ ومالہ من ابی بکر وابن ابی قحافہ. فرمایا لوگوں سنو، جس کے مال نے مجھے اور میرے مشن کو سب سے زیادہ نفع دیا، امنا، اس کا سب سے بڑا احسان جو مجھے پہنچتا ہے وہ ابو بکر صدیق. آپ پڑھتے ہیں لقد من اللہ علی المن، من احسان، فرمایا حضور مننا نہیں فرمایا، حضور فرمایا امنا، جیسے اکبر، اس میں تفضیل، سب سے زیادہ احسان مجھ پر اپنی جان سے اور اپنے مال سے میری جماعت صحابہ میں جس نے کیا وہ ابو بکر صدیق ہے. اب آپ دیکھیے کس وقت یہ بات کی جا رہی ہے. بات تو ہے لیکن اگر آپ اس کا ماحول دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. میں نے اس لیے کہا کس کیفیت میں کہی جا رہی ہے، کس وقت کہی جا رہی ہے، کہ وہی بظاہر بخار ہے اور اسی میں صبح حضور نے وصال کرنا ہے اور اس رات یہ بات ہو رہی ہے اور جمع کر کے یہ باتوں، ماحول کیا بتا رہا ہے کہ کس طرف اشارہ ہے. اور ابو بکر صدیق سے حضور کی محبت اور اس سے مسائل جو فرمایا کہ لوگوں میں ایسا کوئی نہیں ہے جس کا مجھ پر اپنی جان اور مال سے سب سے زیادہ احسان ہو مگر وہ ابو بکر ہے. پھر حضور نے آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَتَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. میرے صحابہ، اب یہ عربی انداز ہے اور ایک مقام و مرتبے اور روحانیت کا حضور ذکر کر رہا ہے. فرمایا اگر میں اپنے صحابہ میں اتنا مخلص جو میرا ابو بکر ہے تو میں اگر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا. ولیکن خلت الاسلام، لیکن اس سے میری دینی تعلق ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے ولیکن صاحبکم خلیل الرحمن، تمہارے اس نبی کا اگر کوئی صاحب ہے، خلیل ہے، تو وہ اللہ ہے. اگر اللہ کے علاوہ میں کسی کو خلیل کے منصب دیتا، خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. اب علماء اس میں جٹ گئے اور لگ گئے کہ یہ خلیل میں ہی ساری کائنات ہے. حضور کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کے، اب لفظ آپ دیکھیں، میں اللہ کے علاوہ اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ابو بکر سے میرا دینی رشتہ ہے، خلیل میرا اللہ ہے. تو علماء نے کہا کہ یہ برابری کی بات کر کے جو کر گئے حضور، تو یہاں پر تو یہ خلت کون سا منصب ہوتا ہے، خلیل کون سا رینک ہوتا ہے. تو اس کے اگر عربی گرامر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے اور اس کا لغوی معنی دیکھیں گے تو اس کا معنی اور اس کا معنوی مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایسی ذات کہ پھر اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہ. صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن خلیلیت اور خلت دوستی کا وہ منصب ہوتا ہے کہ جب وہ دل میں آ جائے تو پھر دل کسی اور کی طرف راغب بھی نہیں ہوتا، جھکتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتا. حضور فرماتے یہ منصب میں اگر بندوں میں کسی کو دیتا اور صحابہ میں کسی کو دیتا تو ابو بکر کو دیتا، لیکن یہ منصب تو میرے رب کا ہے، اس کے سوا میرے دل میں کوئی نہیں. فرمایا اگر یہ ممکن ہوتا تو اس درجے پر ابو بکر کو لاتا. من کنت مولا فہذا علی مولا ہماری سر آنکھوں پر بڑی شان ہے، لیکن میں اہل سنت سے کہتا ہوں اس روایت پر غور کرو، یہی وہ بلندی تھی جس کی بنا پر مولا علی نے ابو بکر کو بڑا مان کر بیعت کی تھی. یہ ہے منصب ان کا، ہماری توجہ نہیں ہوتی. من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بہت بڑا منصب ہے، لیکن لو کنت متخذا فی امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، یہ کس رفت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ یا تو مولا مرتضیٰ سے پوچھیں، یا ان کے بیٹے غوث اعظم سے پوچھیں، یا ان کے بیٹے داتا علی حجویری سے پوچھیں. ان آدھے نیم شیعہ پیروں سے ہم کیا پوچھیں جن کا گزارا تہران پر ہوتا ہے؟ تو ہم ان سے تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ اب آپ دیکھیے کتنا اونچا منصب بیان کیا گیا. اور پرکھنا کہ جناب وہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں،
ان کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا. ان کو یہ کیا آپ لوگوں نے اپنی طرف سے فرضی اصول بنائے ہیں جو نہ ہمیں غوث پاک کی کتاب میں ملتے، نہ داتا صاحب کی کتاب میں ملتے، نہ ولیوں کی کتاب میں ملتے، نہ حدیث میں ملتے. وہاں تو یہ منصب ملتا ہے. فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا خلیل. اب کیونکہ وقت مختصر رہ گیا، فرمایا پھر حضور سید عالم نے اپنی یہاں سے لے کر وہاں تک مسجد کی ساری دیواروں کو دیکھا. ہمارے کراچی میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ دیواریں مشترک ہوتی تھی. کسی زمانے میں گھر بنتے تھے تو دیواریں مشترک ہوتی تھی. تو پھر جب بیچتے تو پہلے طے کر دیتے تھے بھائی یہ دیوار ان کی ہے یہ ہماری ہے. تو وہ پرانے دور کا طریقہ. تو مسجد نبوی کے ساتھ صحابہ کرام کے گھر تھے، ان کے کواڑ ان کی کھڑکیاں مسجد میں ہی کھل جاتی تھی. مسجد میں بھی آج بھی اگر آپ گنجلک مکانوں میں جائیں تو مسجدوں کے ساتھ دیواریں تو وہ کھڑکی کھلتی مسجد کے اندر، کیونکہ اتنی گویا کہ گنجان آبادی ہے. تو حضور سید عالم نے اپنی مسجد کی چاروں دیواریوں کو اس طرف دیکھ کر فرمایا سدو انی کل خوخۃ فی ھذا المسجد، آج کے بعد میری اس مسجد کے اندر کسی کی کواڑ نہیں کھلے گی. فرمایا بند کر دو سب اپنی دروازے اور کھڑکیاں میری مسجد سے، غیر خوخۃ ابی بکر، مگر اگر دروازہ کھلے گا تو ابو بکر کا کھلے گا. سبحان اللہ. اللہ مسجد نبوی شریف اللہ اس کے شرف کو قیامت تک باقی رکھے. آج بھی آپ باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں اور سرکار کے روضہ مبارکہ کی طرف آپ آتے ہیں تو وہ حجرہ تو آگے تھا لیکن اس کی آج نشانی موجود ہے. باب السلام کے الٹے ہاتھ پر خوخ ابی بکر لکھا ہوتا ہے. اور بالکل اگر آپ خوخ ابی بکر پر بیٹھیں گے تو سامنے حضور کی جالیاں نظر آ رہی ہو. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر گھما کر فرمایا کہ سدو انی کل خوخۃ ھذا المسجد فی ھذا المسجد الا خوخۃ ابی بکر، سارے دروازے اور کواڑوں کو بند کر دو اور میری مسجد میں اگر کسی کی کواڑ اور دروازہ کھلے گا تو ابو بکر صدیق کا ہے. یہ وہ اشارات حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ذکر فرما رہے ہیں. اور میں ایک آیت یہاں پڑھ دیتا ہوں پھر جلدی سے وقت بھی ہو گیا ہے. یہ سورہ نور میرے سامنے ہے اور سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے. میں جو طلباء بیٹھتے ہیں ان کے لیے سبق ہے اور آپ سب دوستوں کے لیے گھر جا کر اس آیت کا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يَأْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. فرمایا قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں بہت فضیلت والے ہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَأْتَلِ، قسم نہ کھائیں وہ اولو الفضل. اللہ کہہ رہا ہے اولو الفضل. کہیں پر بھی کوئی بہانہ کر دے، ایک اتقا کے مسئلے پر کوئی بہانہ نہیں چل سکتا کہ وہاں سے مراد ابو بکر ہی ہے. اور یہاں جو قرآن اولو الفضل کہہ رہا ہے تم میں سب سے بڑی فضیلت والوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ وہ قسم کھائیں، بلکہ چاہیے یہ کہ وہ فضیلت والے ہیں تو وہ مال اپنے خونی رشتہ داروں کو دیں، مسکینوں کو دیں، مہاجرین کو دیں، اور اگر انہوں نے کوئی دل توڑا ہے تو انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کر دیں. کیا وہ نہیں چاہتا کہ اللہ اسے معاف کر دے اور اسے بخش دے؟ اور اللہ غفور رحیم ہے. یہ آیت کب اتری؟ اس سے پہلے آیت پڑھ کے دیکھیے. یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 22. اس سے پہلے ساری آیتیں حضرت عائشہ سے متعلق ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر منافقین نے جھوٹا الزام لگایا تو حضرت ابو بکر صدیق کے خود خالہ زاد جن کو آپ بچپن سے پالتے تھے، مستح، وہ بھی اس میں ملوث ہو گئے، رومر میں آ گئے اور بہکاوے میں آ گئے، چلے گئے ادھر. حضرت ابو بکر کو پتا چلا تو دل بڑا دکھا، اور دکھنا بھی چاہیے، باپ ہیں، ان کی شہزادی پر جھوٹا الزام، اور سب سے بڑی بات وہ شہزادی حضور کی عزت ہے. تو یہ کتنا جلال حضرت ابو بکر کو ہوگا، اور ہونا چاہیے، فطرتاً ہونا چاہیے، کیونکہ باپ ہے. باپ اپنی بیٹی پر، پاک بیٹی پر تہمت کیسے برداشت کرے گا؟ اور ہونا چاہیے بحیثیت ایمان کہ وہ حضور کی عزت ہے. یہ تو ایمان کے. اور پھر زیادہ دکھی ہونا چاہیے کہ تہمت میں وہ شریک ہوا جو میرے گھر میں پلا، اس کو میں نے بچوں کی طرح پالا، بڑا کیا، اس کا کھانا پینا لینا دینا سب میں دیتا ہوں، اور اس نے یہ ظلم کر دیا، لحاظ نہیں کیا کہ میرے ہاتھ کا پلا ہوا، میرے گھر کو وہ نہیں جانتا، مجھے نہیں جانتا. پھر باپ کو تو رہنے دیجئے، حضور کا رشتہ تو آپ نے قسم اٹھائی کہ آج کے بعد مستح مر جائے گا لیکن ابو بکر اسے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دے گا. رب نے راضی کیا ابو بکر کو. فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ، تیرے جیسے فضیلت والوں کو یہ قسم اچھی نہیں لگتی. او یار آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ قرآن آپ نے صدیق اکبر کو سمجھا کیا ہے؟ ایسا ان کا نام محراب پر لکھ دیا جاتا ہے. اللہ
اللہ راضی کر رہا ہے. ولا یعتل اولو اگر رب کی عزت آپ میں ہونا تو بندہ چیخ مارے کہ کیا مقام. یہی شاہاں تھے حضور کے سینے کے ساتھ لگ کر مزار میں آرام کرنے کی، جن کو راضی خدا کرے. راضی یا تو خدا یا تو راضی مصطفیٰ کو کرتا ہے یا ان کو کرتا ہے. فرمایا ولا یعتل اولو الفضل منکم. ارے ابو بکر کیا ہو گیا؟ ہاں تیرے جیسا فضیلت والا قسم اٹھا بیٹھا. ارے ان یاتوا اولو القربى، دے مال دے، تو بڑا فیاض ہے، ہاں دے مال. اور فرمایا ولیعفوا، چل میں تجھے کہتا ہوں معاف کر دے اسے. ولیصفحوا، درگزر کر دے، درگزر کر دے. پھر آپ گئے اور مستہ کی پیشانی کو چوما. فرمایا پہلے سے زیادہ دوں گا تجھے. یہاں قرآن نے لفظ کیا کہا یہ غور کرو، اولو الفضل. یہ کوئی محدث نہیں کہہ رہا، یہ کوئی امام نہیں کہہ رہا، یہ کوئی صوفی نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے ابو بکر کو اولو الفضل. اور کہو ذرا بیٹھو ہمارے سامنے اولو الفضل کا ترجمہ کر کے بتاؤ. اولو الفضل کا معنی ہوتا ہے فضیلتوں والا. ہماری زندگیاں سجدے میں گزر جاتی، کوئی خواب تک نہیں آتا. اور ابو بکر تو ہے کہ تیری زندگی کے اندر خدا آیتیں اتار رہا ہے. کیا تیرا اخلاص ہے اور تیری نیکی کی قبولیت کیا ہے. بات ختم کرتے ہیں. داتا صاحب لکھتے ہیں ابو بکر شبلی بیٹھے ہوئے تھے، امام الاولیاء ہیں. تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ زکوٰۃ کتنے مال پر ہوتی ہے؟ یہ مکتوبات یحییٰ منیری میں بھی ہے اور داتا صاحب نے بھی اس کا کچھ اشارہ لکھا. حضرت ابو بکر شبلی امام الاولیاء غوث پاک کے پردادا پیروں میں سے ہیں. ان سے پوچھا کہ یہ جو مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا نصاب کتنا بنتا ہے، کتنا ہونا چاہیے؟ تو آپ نے سر جھکا کر فرمایا فقہ کا بتاؤں یا عشق کا؟ تو کہا حضور دونوں بتا دیجئے. تو ابو بکر شبلی کہتے ہیں شریعت کا نصاب 2.5% ہے اور عشق کا ہے سارا دے دو. تو اس نے پوچھا آپ کی اس کے پاس کیا دلیل ہے کہ سارا دے دو؟ فرمایا اس کی دلیل ابو بکر صدیق ہے، جس نے سارا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں دے دیا اور اپنی لخت جگر کو بھی نذرانہ پیش کیا، مال بھی دیا. اب جملہ سنیے گا میرے دوستو کہ مال بھی دیا ابو بکر شبلی کہتے ہیں اور اپنی لخت جگر عائشہ کو بھی حضور کے حریم ناز میں پیش کیا اور کہا کہ حل انا و مالی الا لکا یا رسول اللہ. حضور میں بھی، میرا مال بھی، میرا سب آپ کے لیے ہے یا رسول. حضور سید عالم نے اس لیے فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کا حساب اور اس کا جو بھلا تھا اور جس نے مال کے ذریعے مجھ پر یہ میرے مشن پر خدمت کی، میں نے اس کا احسان لوٹا دیا. لیکن ابو بکر تیرا احسان میں نے رب پر چھوڑا ہے. اور یہی قرآن نے کہا کہ ابو بکر نے کبھی کسی کو جتلانے کے لیے کام ہی نہیں کیا تھا. ادھر قرآن کہہ رہا تھا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. بلال کی آزادی ہو یا سارے معاملات ہو، ابو بکر کی یہ نیکی کسی سے احسان چکانے کے لیے نہیں ہے. رب کہتا ہے نیت ان کی، یہ کام ابو بکر کر رہا ہے، رب نیت بتا رہا ہے. نیت بندہ خود بتاتا ہے. ادھر رب بتا رہا ہے کہ میرا ابو بکر نے جو کام کر لیا نا اور اتنی قطیر اور بڑی رقم جو دے دی ہے بلال کے لیے، تو تم بہانے نہ بناؤ. بلال کا کوئی احسان نہیں ہے، نہ کسی کا کوئی احسان ہے ابو بکر پر دنیاوی جس کو یہ چکانا چاہ رہا ہے. تو اتنا پیسہ کیوں دیا؟ تو قرآن یہ کہتا ہے، ابو بکر کو جھنجھوڑ کر نہیں پوچھا جا رہا، وہ قرآن کہتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى. اس نے دنیا میں کسی بندہ بشر سے جزا اور اجر لینے کے لیے کام نہیں کیا. تو کس کے لیے کیا؟ اللہ کہتا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ. اس نے صرف اپنے وہ اعلیٰ رب کی رضا کے لیے یہ کام کیا. کوئی پہنچ سکتا ہے یہاں گرد راہ پر؟ اس لیے الحمدللہ امام اسی نسبت پر منبر پر کھڑے ہو کر کہتا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق. اس مسئلے کو غصے یا جذبات میں نہ دیکھیں، قرآن کے اس تسلسل میں دیکھیں تو بات بالکل واضح سمجھ میں آتی ہے. جس کو امام اہل سنت نے کہا اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا